کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، سراپا جود و کرم، شہنشاہ امم، شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قیرات یہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ فیضان اسلام لیے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھوں گا، ضرور ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں یہ حاصل ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ از ابتدا تا انتہا آپ سلسلہ دیکھنے کی نیت بھی کریں، اگر کچھ اچھی بات لگے اسے لکھ بھی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات یاد رہے گی، اور جو بتایا جائے اس پر عمل بھی کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ نے چاہا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم مختلف موضوعات کے ساتھ، مختلف سوالات کے ساتھ، اور مختلف جو آج یعنی حالات حاضرہ اور معاملات جو چل رہے ہیں اس حوالے سے ہم سوالات لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں حضرت؟ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج جو موضوع ہے وہ سچی اور جھوٹی امید، اس حوالے سے کچھ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ایک رہنما ہدایت کتاب ہے۔ اس کے اندر گناہوں پر مختلف سزاؤں کا ذکر بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی دلائی گئی۔ اگر گناہوں پر سزا ملنی ہے تو پھر رحمت کی امید، اس کا تذکرہ یہ کیوں فرمایا گیا؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جزا بھی دینے والا ہے اور سزا بھی دینے والا ہے۔ صحیح فرمایا۔ گناہوں کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہے، یعنی سزا کا تذکرہ ہے، جی بالکل نیکیوں کے اوپر جزا کا تذکرہ ہے۔ صحیح، تو اولاً تو دونوں کا محمل ویسے ہی یوں جدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا بیان فرمایا نیکوں کے لیے، صحیح یحب المحسنین، صحیح، کہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور سزا کا تذکرہ فرمایا ہے گناہگاروں کے لیے۔ ٹھیک تو ایک تو اس اعتبار سے دونوں چیزیں جدا جدا ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خود گناہگاروں کے لیے بھی رحمت ہے یا نہیں، اور گناہگار بھی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ ایک میٹر ہے جس کے اوپر توجہ دینے کی حاجت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں افراط و تفریط ہوتا ہے۔ صحیح، بعض لوگ تو اتنے زیادہ نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ گناہگار ہیں تو انہیں رحمت الہی کی اصلاً امید ہی نہیں ہوتی، صحیح، اور یہ ہوتا ہے اسی لیے اسے منع کیا گیا۔ اچھا، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس قدر پر امید ہوتے ہیں کہ نیکی اصلاً نہیں کرتے، گناہوں کے اندر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مشغول ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ صحیح، دونوں چیزیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، جو اس کی صفات ہیں، اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ یعنی رحمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صحیح، رحمت فرمانا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، صحیح، تیرے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا۔
رحم فرمانے کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اللہ رحم فرمائے گا. صحیح. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، شان رحمانیت اس کو ظاہر کرتی ہے. اچھا اسی طرح ویسے ہم بسم اللہ شریف ہی پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ. تذکرہ ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو لہذا رحمت تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اچھا اسی طرح قرآن پاک کی دیگر آیات مبارکہ بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی طرف متوجہ ہونے کا فرمایا. یعنی جیسے آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ صحیح. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، صحیح. بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اچھا اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سبحان اللہ. بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، صحیح. لیکن اس کے نیچے جتنے گناہ ہیں صحیح. انہیں جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. سبحان اللہ. تو یہ آیت مبارکہ بھی موجود ہے. تو اب ان آیات مبارکہ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلو بڑا واضح، بڑا نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے. اچھا دوسری طرف گناہوں کا تذکرہ اور ان پر وعیدیں، گناہوں کو چھوڑنے کا حکم، یہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ ظاہری باطنی سارے گناہ چھوڑ دو. اللہ. حکم الہی، ظاہری باطنی سارے گناہ چھوڑ دو. اچھا دوسری آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ. جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، آگے بڑھے گا، تو وہی لوگ ظالم ہیں. اسی طرح اور بہت ساری آیات مبارکہ جن کے اندر وعیدوں کا بیان ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شرک کے علاوہ، اور شرک میں یہاں پر کفر بھی اس میں داخل ہے، کہ شرک اور کفر کا مرتبہ نہ بخشے جانے کے اعتبار سے ایک ہے. ٹھیک ہے. شرک اور کفر کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا، لیکن مطلقاً نہیں. فرمایا لیمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے چاہے، ہر ایک کو یہ بشارت نہیں. اچھا اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا، اب تھوڑا سا یہاں پر دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رحمت کی امید نیکیوں کے ساتھ رکھی جائے نہ کہ گناہوں کے ذریعے. سبحان اللہ. بڑی اچھی. نیکیوں کے ساتھ رکھی جائے نہ کہ گناہوں کے ذریعے. اچھا اب نیکیوں کے اندر ایمان بھی بہرحال اعلیٰ درجے کی، یعنی بنیادی ترین نیکی ہے. ایمان بنیادی ترین نیکی ہے، یعنی افضل ترین نیکی ہے. تو اب یہ بھی رحمت کی امید کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ بہرحال آدمی کی بخشش ہو جائے گی، اگرچہ اسے جہنم میں سے ہو کے جانا پڑے. صحیح. لیکن ہم جس رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں عمومی طور پہ، وہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ کے اندر ہی جنت میں جانا ہے. یعنی فی اول الوہلہ، جو پہلا گروپ جنت میں جا رہا ہوگا، ہم نے اس کے اندر شامل ہو کر جنت میں جانا ہے. تو کیا اس کے لیے بھی نفس ایمان کافی ہے؟ یوں تو کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنی رحمت کو شامل فرما دے. ٹھیک ہے. یعنی نفس ایمان ہے، بقیہ کوئی عمل نہیں ہے، گناہ اس کے ساتھ ڈھیروں ڈھیر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو لمن یشاء کے اندر وہ بھی داخل ہو سکتا ہے. اللہ. لیکن ایسی امید رکھنا کیسا ہے صحیح. کہ ایک آدمی رہے تو گناہوں میں منہمک، جیسے آج کا ہمارا معاشرہ ہے جی جی. کہ گناہوں کی کثرت ہے، کیا سر سے لے کر پاؤں تک، اور کیا صبح سے لے کر شام تک، اور کیا ظاہری باطنی، اور کیا خلوت و جلوت کے گناہ، اور کیا ذاتی زندگی میں اور کاروباری زندگی میں، کیا اپنے ذاتی، اپنے اور خدا کے تعلق کے اعتبار سے گناہ، کہ نماز نہ پڑھنا، صحیح. اور یا دوسروں پر ظلم کرنے کے اعتبار سے گناہ، کہ سارے گناہ ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ آدمی کیے جائے اور پھر بھی بولے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. یہ امید رحمت جو ہے یہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے عرض یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت کلام اس کے اوپر فرمایا ہے، احیاء العلوم میں بھی، خیمہ سعادت کے اندر بھی، اور ہماری جو تفسیر صراط الجنان ہے اس کے بھی پہلے پارے کے اندر ایک آیت مبارکہ کے تحت اس کے اوپر وہ امام غزالی کے حوالے ہی سے کلام لکھا گیا ہے. صحیح. پہلے بارے میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اس کے تحت ہے. اچھا اب اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر دو لفظ ہیں، اردو کے اندر بھی وہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے لفظ امید. صحیح.
اور ایک ہے تمنا. ٹھیک ہے. امید اور تمنا میں بڑا فرق ہے. اچھا. امید کو عربی زبان میں رجا کہتے ہیں, صحیح ہے. تمنا کو امنیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب امید کیا ہے اور تمنا کیا ہے؟ رحمت کی امید رکھی جائے گی, صحیح. تمنا نہیں. ٹھیک ہے. تمنا امنیہ نہیں اس کی جائے گی. سمجھ. امنیہ کیا ہے؟ خام خیالی. جی جی. اور امید کیا ہے؟ کہ جس کے اسباب موجود ہو. صحیح. اب اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے ایک طالب علم ہے, اس نے پورا سال بڑی محنت سے پڑھا, ٹھیک ہے. کلاسز کو اٹینڈ کیا, جی جی. لیکچرز وہ سنتا رہا, ہوم ورک گھر پہ جا کے کرتا رہا, ریویژن اس کا کرتا رہا. اب امتحان کے دن قریب آئے تو اس نے اپنی جو تھوڑی بہت دیگر مصروفیات تھی وہ بھی چھوڑ دی, اور اب اس کے ساتھ وہ جناب اپنی کتابیں لے کے بیٹھا ہوا تیاری کر رہا ہے. یہ کہے گا کہ مجھے امید ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا. صحیح فرمایا. اس کا یہ کہنا کہ مجھے امید ہے میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا, یہ درست ہے, یہ امید ہے. سمجھ. اور ایک وہ طالب علم ہے کہ جس نے چھٹیوں پہ چھٹیاں دے ماری, صحیح. کلاسز کے اندر گیا نہیں, لیکچر کو اٹینڈ کیا نہیں, گھر میں ہوم ورک کیا نہیں, پیپروں کے دنوں کے اندر بھی جناب اپنا جناب وہ گیند لے کے نکلا ہوا کھیلنے کے لیے, بیٹ بلہ لے کے نکلا ہوا, اور یہ کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا. صحیح. یہ اس کا کہنا کہ مجھے امید ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا, یہ امید نہیں ہے, یہ خام خیالی ہے. صحیح فرمایا. یہ امنیہ ہے, من گھڑت خیالات, من گھڑت تمنا, من گھڑت تمنا ہے. یہ جو چیز ہے یہ ممنوع ہے. یعنی امنیہ ممنوع ہے کہ بیس لیس, جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے, اس کے اوپر آدمی رحمت کی امید رکھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک دوسرے انداز کے اندر بیان فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ امید اور امنیہ, رجا اور امنیہ, یعنی امید اور تمنا کے درمیان فرق کیا ہے؟ تمنا سے مراد جھوٹی تمنا, امنیہ. فرمایا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک کسان ہے, بیج زمین کے اندر اپنے وقت پہ ڈالتا ہے, اس کے بعد وہاں پر وہ ہل چلاتا ہے, پانی دیتا ہے. اگر پانی نہیں دیتا تو کم از کم اسے امید ہے کہ ان دنوں میں بارش ہوگی اور پانی آ جائے گا. اچھا, اب وہاں پر وہ کیڑا لگنے کا بھی خیال کرتا ہے کہ بھئی یہ فصلوں کو کیڑا نہ لگ جائے, اس کا تھوڑا بہت خیال بھی کرتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ امید ہے کہ یہاں سے مجھے کھیتی حاصل ہو جائے گی. صحیح. یہ اس کا کہنا مجھے امید ہے کھیتی حاصل ہو جائے گی, یہ امید ہے. ٹھیک. ایک آدمی ہے جس نے بیج ہی نہیں ڈالا, صحیح, یا بیج اس نے ڈال دیا بنجر زمین کے اندر, صحیح, یا بیج اس نے جناب رکھ دیا پہاڑ کے اوپر, یا بیج اس نے رکھ دیا زمین کے اوپر. اس کے بعد نہ پانی دینا, نہ ہل چلانا, نہ کھیتی باڑی کرنا, نہ کچھ اور اس طرح کا عمل کرنا. کہتا امید ہے کہ فصل بہت شاندار ہوگی. صحیح. اس کا یہ کہنا مجھے امید ہے کہ فصل بہت شاندار ہوگی, یہ کہنا اس کا امید نہیں ہے بلکہ امنیہ ہے. یعنی من گھڑت تمنا, من گھڑت خیالات ہے, خوش خیالی ہے, خوش فہمی ہے, اور یعنی اسے حماقت کہتے ہیں. یہ حماقت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو امید ہے, یعنی وہ رحمت کہ جو بندے کی یعنی اعلیٰ درجے کی بخشش کا ذریعہ بنے, کہ آدمی جناب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہا ہے, یہ آدمی جو ہے وہ یعنی بغیر جو ہے وہ عذاب بغیر عذاب کے ہی اس کا حساب کتاب ہوا لیکن وہ جنت میں چلا گیا, یعنی اسے ایک لمحے کے لیے بھی عذاب جہنم کا برداشت نہیں کرنا پڑا, نہیں سہنا پڑا. فرمایا کہ یہ والی جو امید ہے, اب اس امید کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ اس کے اسباب مہیا ہیں یا نہیں. اللہ, صحیح فرمایا. امید وہ ہے کہ جس کے اسباب بھی مہیا کیے جائیں, اور جھوٹی تمنا وہ ہے کہ جس میں تخیلات تو ہوں, خیالات تو ہوں, لیکن اس کے ساتھ اسباب کوئی نہ فراہم کیے جائیں. تو اب جس نے نیکیاں کی, گناہوں سے بچا, اپنے اور اللہ کے درمیان جو حقوق ہیں ان کی رعایت کی, لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملات وابستہ ہیں ان کے اندر وہ اچھا چلتا رہا, ظلم سے اپنے آپ کو اس نے بچایا, ظاہری باطنی گناہوں سے بچتا رہا, ان اسباب کو فراہم کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے اس رحمت کا امیدوار ہو جو اسے فی اول مرتبہ کے اندر ہی جنت میں داخل کر دے گی, یہ اس کی امید ہے, یہ درست ہے. لیکن اگر گناہوں میں انہماک ہے, نماز پڑھتا نہیں, قرآن پاک کی تلاوت کی کبھی توفیق نہیں, اس نے کبھی جو ہے وہ اپنے یعنی اور جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجبات ہیں ان کا کبھی خیال نہیں کیا, کاروبار کے اندر حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی,
جائز و ناجائز وہ جناب لیتا رہا، رشوت وہ وصول کرتا رہا، سود وہ کھاتا رہا، اور اس طرح دوسروں کے اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، حق مارنا، یہ سارے کام کرتا رہا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہے، تو یہ ہے تلکا امانیہم، اللہ کہ یہ ان کی جھوٹی امیدیں، یہ ان کی جھوٹی امیدیں۔ ایمان کے اوپر رحمت کی ایک درجہ امید ہو سکتی ہے، لیکن اکثر اسباب کے اعتبار سے جس رحمت کی امید رکھی جاتی ہے وہ بہرحال یہ شخص نہیں کر سکتا۔ تو عوامی طور پر جو یہ ہوتا ہے نا کہ رحمت الہی کی امید رکھی جاتی ہے اور اس کی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، ان میں بعض صورتوں میں وہ درست بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر صورتوں کے اندر کہ گناہوں میں کے اندر انہماک کے ساتھ بھی جنت کے اندر بلا حساب و کتاب جانے کی تمنا کرنا جو ہے وہ تمنا ہے، وہ امید نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے کہ امید رکھی جائے، ساتھ میں اسباب مہیا کیے جائیں، اور اگر گناہوں کی کثرت ہے تو پھر ڈر اور خوف کا غلبہ جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، اور اصل مومن کی کیفیت یہی ہے کہ اس کے اندر امید اور خوف دونوں ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی ہمیں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ بندہ امید اور خوف کے درمیان میں رہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں ہے کہ صرف امید، یہ نہیں ہے کہ صرف خوف۔ صرف خوف تو تب بھی یعنی بہرحال وہ ایک اس میں بہتری کے اندر ہی چلا جاتا ہے جبکہ امید اصلاً منقطع نہ ہو جائے، کیونکہ امید ختم ہو جانا بھی بڑا سخت ممنوع ہے۔ تو کہ اس کی یعنی آیت مبارکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اصلاً ہی جناب وہ نا امیدی والی صورت جو ہے وہ ممنوع ہے، اگرچہ وہ خوف ہی وہاں پر پایا جائے۔ امید اور خوف دونوں ہونے چاہیے۔ البتہ ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اکثر اسباب کے ساتھ امید ہو یا جو ہے وہ یعنی نا امیدی والی جو صورت ہے، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ مطلقاً بے خوف ہونا باہر صورت منع ہے۔ یعنی ایک آدمی بکثرت نیکیاں کرتا ہے، بہت نیکیاں کرتا ہے، اب اس کے ساتھ وہ بے خوف ہو جائے اللہ کے عذاب سے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق چاش پڑھتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، شبہات سے بچتا ہے، سارے کام کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، ایسا نہیں، یہ ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے بڑھ کر صحیح فرمایا، تقوی کس کا ہوگا؟ ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، بڑھ کر تو بہت دور کی بات ہے، بالکل ان کے برابر بھی تقوی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا جو خوف خدا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت کی وجہ سے جو اسے ڈر ہے اللہ وہ بڑا نمایاں ہے۔ لہٰذا جو بے خوفی ہے وہ مطلقاً منع ہے، خواہ آدمی اپنی پیدائش کے دن سے لے کر صحیح، فوت ہونے کے دن تک سجدے کے اندر ہی رہے، اللہ اللہ، تب بھی بے خوفی کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اس پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے افا امینوا مکر اللہ اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بڑی اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس کے عذاب سے بے خوفی جو ہے یہ قطعی ممنوع ہے، یہ سختی سے ممنوع ہے۔ ماشاءاللہ اپنے اس حوالے سے بڑی زبردست باتیں ارشاد فرمائیں، اور میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یوم گزرا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے 2 مرتبہ جنت کی بشارت یہ ملی، یا 2 مرتبہ اس طرح کا وہ ہوا کہ آج کے بعد متعدد مرتبہ، اور یہ کہ آج کے بعد اگر عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے باوجود قبر کو دیکھ کر اتنا رونا کہ اتنا گریہ کرنا، اور جب پوچھا جائے کہ آپ قبر کو دیکھ کر گریہ کیوں کرتے ہیں تو وہ ارشاد فرماتے کہ قبر پہلی منزل ہے، اگر یہ درست ہو گئی تو آگے کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے، اگر یہی خراب ہو گئی تو آگے کے تمام معاملات یہ خراب ہو جائیں گے۔ حضرت یہ ایک بڑا اچھا میسیج آیا تھا، آپ کی بات سے 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک میسیج بڑا یعنی ایک دل کو چوٹ لگنے والا تھا کہ آج کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ کاروبار اسے ایسے ملک میں کرنا ہے جہاں پر بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے، کاروبار وہاں کرنا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے اس جگہ جانا ہے، بینک اکاؤنٹس فلانے ملک میں رکھنا ہے، اور دیگر معاملات کسی اور ملک میں کرنا ہے۔ اچھا، اسے مرنا مکے میں اور اس کی تدفین مدینے میں چاہیے، یعنی اس طرح کی امید کرنا کہ سارے یہ معاملات یعنی جو آپ نے فرمایا کہ یہ سارے ایسی جگہوں پر کرنا، مرنا ہے تو یہ مدینے میں مرنا ہے، اور بس اللہ تعالیٰ معاف فرما دے سکتی ہے،
یہ ہو جائے معاملہ. بہرحال یہ تو اچھی تمنا ہی ہے، یعنی یہ تو اچھی خواہش ہے مدینہ منورہ کے اندر مرنے کی تمنا کرنا. دنیا کا سب سے گناہ گار آدمی بھی ہو جی جی اگر مسلمان ہے تو بہرحال مدینہ منورہ کے اندر تدفین یا وہاں موت اہل بقیع کے اندر جو ہے وہ بقیع شریف کے اندر دفن ہونے کی خواہش رکھنا تو ایک بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، یعنی صحابہ کرام سے ثابت ہے. اور یہ اصل میں یہ تو ان فضیلتوں کا حصول مقصود ہوتا ہے. اصل میں کیا ہے دیکھیں یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ یہ امید کا جو معاملہ ہے نا یہ ہے بڑا ذرا پیچیدہ سمجھنے کے اعتبار سے. خلاصتاً تو ہم یہ عرض یہی کرتے ہیں کہ یار نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھی جائے، گناہ کیا اور پھر کہا کہ اللہ کی رحمت کی امید اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ حماقت ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمان کو مایوسی نہیں ہو سکتی، مایوسی نہیں ہو سکتی. رحمت کے کروڑوں رنگ ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ ایک آدمی بالفرض اگر 1000 سال بھی جہنم میں رہے اس کے بعد بھی اسے جنت میں ہمیشہ کی لذتوں اور ہمیشہ کی نعمتوں اور ہمیشہ کے عیش و آرام کے لیے بھیج دیا جائے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو لہذا ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی. اب کیا ہے جیسے احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، ان میں ایک فضیلت کا بیان ہوتا ہے، تو جب بندہ ایک عمل کرتا ہے تو اس کے پیش نظر وہ فضیلت ہوتی ہے. جیسے شب قدر کے اندر کوئی عبادت کرے گا تو اب اس کے ذہن کے اندر ہوگا کہ یار شب قدر کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اچھا اسی طرح ایک آدمی گناہ گار ہے لیکن وہ اپنی اولاد کو قرآن پاک حفظ کرواتا ہے، کیا امید ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بشارت دی ہے کہ حافظ با عمل حافظ کے والدین کے سر پر قیامت کے دن تاج ہوگا، اور ایک حافظ قرآن جو ہے وہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا، حاجی جو ہے وہ بھی ایک بڑی تعداد کی شفاعت کرے گا، شہید ہے وہ بھی ایک بڑی تعداد کی شفاعت کرے گا. تو اگر اس طرح کی چیزوں یعنی اس طرح کے اعمال آدمی کرتا ہے تو یہ رحمت کی امید ایک سبب پر مبنی ہے، یعنی سبب فراہم کیا، اولاد کو اس نے قرآن پاک پڑھایا، حفظ کروایا، ایک سبب فراہم کیا، اس سبب کے اوپر وہ رحمت کی امید کرتا ہے تو وہ امید ہی ہے، وہ امید ہی ہے. اچھا اسی طرح یہ جو آپ نے صورت بیان کی کہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ یعنی فوت ہونے کی، بقیع شریف کے اندر دفن ہونے کی ہے، تو اب اس کے پیچھے بھی وہی چیز موجود ہے کہ بقیع شریف کے اندر دفن ہونے کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعنی قیامت کے دن جب میں نکلوں گا تو میرے پیچھے اہل بقیع ہوں گے، سبحان اللہ، اور میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینہ منورہ کے اندر فوت ہوگا. من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، کہ تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے اسے چاہیے کہ مدینے میں مرے، کیونکہ یہاں جس کو موت آئے گی میں اس کی شفاعت کروں گا. تو اب یہ ایک فضیلت ہے. تو لہٰذا رحمت کے لیے بندہ تو سہارے تلاش کرتا ہی ہے. سہارے تلاش کرنا بہت اچھی بات ہے، سہاروں کو اپنانا بہت اچھی بات ہے. سہارے چھوڑ کر رحمت کی امید کرنا یہ ہے ایک مذموم چیز، یہ ہے ایک غلط چیز جس سے منع کیا. آپ کی بات سے وہ ایک یاد آیا ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا قول. آپ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے مجمع میں یہ کہا جائے کہ بھئی ایک شخص جنت میں جائے گا، مجمع قیامت میں اگر کہا مجمع قیامت میں کہا جائے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے، تو میں اللہ سے امید رکھوں گا کہ میں وہی ہوں گا. اور اگر یہ کہا جائے کہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، ایک دوزخ میں جائے گا، تو میں خوف رکھوں گا کہ میں کہیں وہ میں ہی نہ ہوں. یعنی اس طرح امید اور خوف کے درمیان زندگی کو گزارنا. اچھا حضرت یہ ایک لا تقنطوا من رحمت اللہ کے اور آپ نے فرمایا لفظ مایوسی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، تو ایک عمومی یعنی ایک جملہ کہا جاتا ہے ایک کہ مثال کے طور پہ بیمار کوئی ہے اور وہ ایسی بیماری پہ کہ لگتا ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے گا، تو اس کے عزیز رشتہ دار رو رہے ہوتے تو کہتے ہیں میں مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اعتکاف کا سلسلہ ہے، کوئی نوجوان آیا، چوٹ کھائی اس نے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، اب اس کو سہارا دے کے اوپر سحری کے لیے کوئی بزرگ لے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مایوسی گناہ ہے. تو لفظ یہ مایوسی گناہ ہے، یہ کہنا کیسا؟ دیکھیں یہ ویسے تو جس سیاق و سباق کے اندر ہے وہ تو یہ ہے کہ مایوسی اس معنی کے اندر گناہ ہے کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا کسی بھی صورت. ٹھیک ہے، یہ صحیح. یا کچھ اور صورتیں ہیں لیکن وہ بڑی سخت قسم کی ہے، وہ کفر کے اندر چلی جاتی ہیں، تو وہ مسلمان کے حق میں نہیں ہے اصل میں. یعنی جہاں پر بھی عقیدے کی کتابوں کے اندر بھی یہ جو ہے نا کہ یعنی الامن من عذاب اللہ اس طرح کی جو عبارتیں ہیں
اور وَلْيَأْسُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ كُفْرٌ، صحیح۔ یہ جو عبارتیں ہیں تو وہاں پھر اس کی تشریح بھی ساتھ ہی کی گئی ہے۔ میرے خیال میں غالباً اس کی تشریح مفصل جو ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، جی بالکل۔ اس میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے، وہاں سے اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ لیکن ویسے یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی گناہگار ہے، اب گناہگار ہے اور اس نے توبہ کی، اجتماع میں آنے کی برکت سے اس نے بیان سنا، اس میں دعا میں شرکت کی، اب اسے اس کے دل میں ایک خوف خدا پیدا ہوا، لیکن اس نے اتنے گناہ کیے ہوئے، جیسے بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اس قدر گناہوں میں منہمک ہوتے ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ انہوں نے گناہ کیے کتنے ہیں، کہ وہ یعنی دن رات صبح و شام ہر قسم کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جب توبہ کرتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار میری نہیں بخشش ہو سکتی، میری نہیں بخشش، میں نے اتنے گناہ کیے، میری بخشش نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے نا یہ مایوسی، یہ ہے جو ناجائز ہے صحیح کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ اس لیے ناجائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا واضح حکم موجود ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو اب پھر یہ کہنا کہ میری بخشش نہیں ہوگی، یہ کیسا؟ یا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جو اس کے علاوہ ہے اسے بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ تو لہٰذا یہ تو آدمی جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ یار میرے گناہ ایسے ہیں کہ بخشے نہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے میرے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ توبہ جب اس کے ساتھ مقرون ہو گئی، مل گئی، جی کہ جیسے جو آپ نے جیسے ایک صورت بیان کی نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اجتماع میں آیا، وہ روتا ہے، اب اس کو دوسرا کہتا ہے یار جو ہے نا وہ ہمت رکھو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو اب یہ جو صورت ہے یہ وہ صورت ہے کہ یہ توبہ ہے، یہ کہ وہ آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہے، وہ اپنے گناہوں پر نادم ہے، یعنی توبہ کا یہ مفہوم بھی وہاں پر پایا جائے۔ ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا نادم ہونے کا ذہن نہیں ہوتا، ہاں اس کو ڈر لگ رہا ہوتا کہ عذاب ہوگا، یعنی اس کو ڈر ہے کہ مجھے عذاب ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی، وہ اسے توبہ بھی کر رہا ہے کہ اسے چھوڑنے کا عزم کر رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں توبہ ساتھ میں موجود ہے تو وہاں پر تو فضیلت خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے متعدد گناہوں کو بیان فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان والا ہو اور اچھے عمل کرے، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ تو جو توبہ کے ساتھ اس طرح رو رہا ہے اس کے لیے تو امید کا دروازہ اور زیادہ وسیع ہے، اس کے لیے تو رحمت کا دروازہ اور زیادہ کھلا ہوا ہے۔ اور جو بہرحال توبہ نہیں بھی کر رہا لیکن اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، تو بہرحال یہ رونا بھی بذات خود بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ گناہوں کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے تو اس آنسو کے نکلنے کی بھی فضیلت، یعنی ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ وہ خوف خدا سے روتے تھے تو وہ اپنے منہ پہ پورے منہ پہ وہ آنسوؤں کو جو ہے وہ مل لیا کرتے تھے، اور وجہ اس کی انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بندے کے چہرے کے اس حصے کو نہیں چھوئے گا جہاں پر اس کے خوف کی وجہ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا پانی پہنچے گا، تو وہ پورے چہرے پہ پھیر لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کو محفوظ رکھے گا تو بقیہ بدن کو بھی محفوظ رکھے گا۔ تو یوں بہرحال رحمت کی امید کی بہت سارے راستے ہیں، لیکن جو حکم الہی ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، نیکیاں کرنے کا، وہ بہرحال یعنی وہ سب پر فائق ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ مجھے یہاں پر وہ واقعہ یاد آ گیا، اب اس میں شخصیت کون ہے یہ یاد نہیں ہے، کہ جن کے پاس ایک شخص جا کر کہتا ہے کہ میں نے بڑے گناہ کیے، تو رونے لگا، تو انہوں نے فرمایا کیا تیرے گناہ یہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ تو کہا کہ ہاں درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ کہا کیا تیرے گناہ فلاں چیز سے زیادہ ہے؟ کہا اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تو وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ بہت وسیع ہے، اور وہ فرمائے گا نا کہ ندامت ہی توبہ ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ندامت بھی ہوگی، توبہ بھی ہوگی، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور ہم اس کی جنت میں بھی داخل ہوں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہماری مغفرت بھی ضرور فرمائے گا۔ اس حوالے سے اگر کوئی سوالات ہوں تو ضرور بتائیے گا۔ حضرت ایک سوال، یہ تو ہمارا جیسے موضوع تھا، ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات صحت کی بحالی کے لیے ڈاکٹرز نے جم جانے کا
جانے کا مشورہ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ شرعی رہنمائی کیا ہوئی؟ جائز ہے یہ جانا؟ دیکھیں ایکسرسائز کرنا تو جائز ہی ہے، یعنی فی نفسی ایک امر مباح ہے. ٹھیک ہے. کرنے میں کوئی ثواب نہیں، چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. نہ کرنے میں کوئی ثواب نہیں، کرنے کے اندر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. فی نفسی یہ امر مباح کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ مباح وہ کام ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے. صحیح فرمایا. اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت بات اور بڑی ہی بنیادی بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لہٰذا مباح کام یعنی فی نفسی ہی جائز کام جو ہے، اگر اس کے ساتھ اچھی نیت شامل ہو جائے گی تو وہ ثواب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کے ساتھ بری نیت شامل ہو جائے گی تو وہ گناہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے خوشبو لگانا ہے، بالکل. خوشبو لگانا ایک مباح کام ہے، لگانے میں کوئی ثواب نہیں یا نہ لگانے میں کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی خوشبو اس لیے لگاتا ہے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، خوشبو لگا کے جاؤں گا، عبادت کروں گا، تو یہ عبادت کی تعظیم اس کے اندر ہے کہ آدمی خوشبو لگا کے اپنے آپ کو معطر کر کے جاتا ہے. صحیح. یا جو مسجد کے اندر دیگر لوگ ہوں گے انہیں خوشبو پہنچے گی تو انہیں فرحت نصیب ہوگی. تو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، مسلمانوں کو فرحت پہنچانے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے وہ کرتا ہے. تو اب یہی خوشبو لگانا جو ہے یہ ثواب کا کام ہو جائے. لیکن اگر یہی خوشبو مثال کے طور پہ کوئی مرد لگاتا ہے عورتوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، صحیح. یا کوئی عورت لگاتی ہے دوسرے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو یہ خوشبو لگانا اس کا حرام ہو جائے گا، یہ ناجائز و گناہ کے اندر آ جائے گا. اچھا اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے میں، ورزش کرنے کے اندر بھی ہے. جم جائیں یا کسی بھی دوسری جگہ جائیں، یعنی جم تو ایک پرٹیکولر یعنی جگہ ہے جہاں پر ایکوپمنٹس وغیرہ جو ہے، مشینیں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر آدمی جا کے ایکسرسائز کرتا ہے. صحیح. اب اس ورزش کرنے کی جو نیت ہے اس کے اوپر غور کرنے کی حاجت ہے. اگر اچھی نیت ہے تو یہ ثواب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. یعنی اچھی نیت یہی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جتنا صحت مند رہے گا، ورزش کرنا جو ہے صحت کے لیے بہت مفید ہے، سب کو کرنی چاہیے. اب جو ورزش کرتا ہے اس کی صحت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، بہتر ہوتی ہے. جتنی اس کی صحت بہتر ہوگی اس کے لیے عبادت کرنا اتنا آسان ہوگا، اس کے لیے نیکیاں کرنا اتنا آسان ہوگا. تندرست آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، بیمار آدمی کے لیے مشکل ہے. تندرست آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پہ جیسے مدنی قافلوں میں سفر ہے بآسانی کر سکتا ہے، بیمار کے لیے مشکل ہے. تندرست آدمی تلاوت قرآن اور دیگر جو ہے وہ دیگر اوراد و وظائف، درود پاک، نوافل کی کثرت کر سکتا ہے. بیمار آدمی بستر پہ لیٹا رہے گا. اب وہ اس لیے ورزش کرتا ہے کہ میری صحت برقرار رہے تاکہ میری نیکیاں کرنے کا سلسلہ برقرار رہے. اگر یہ نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا. اچھا اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بری نیت ہے اس کے ساتھ، بری نیتیں بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، تو لہذا کسی کی بری نیت ہے، اگر وہ گناہ کی نیت ہے تو اب اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا. اچھا اب یہ ہے کہ بہرحال جس صورت میں بھی وہ کیا جائے، یعنی فی نفسی وہ یا تو مباح ہے، یا وہ نیت کے ساتھ ثواب میں چلی جائے گی، یا وہ نیت کے ساتھ گناہ میں چلی جائے گی. لیکن اس سے ہٹ کر اس کے ساتھ چند شرعی احکام ضرور وابستہ ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان میں پہلا یہ ہے کہ کم از کم جو اپنا لباس ہے وہ بے پردگی والا نہ ہو. صحیح فرمایا. بے پردگی والا لباس ہوگا تو بہرحال اس کی وجہ سے جو گناہ ہے وہ بہر صورت ہوگا، خواہ وہ اچھی نیت سے کر رہا ہے یا وہ بری نیت سے کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس نے نکر پہنی ہوئی ہے، یعنی اس کے گھٹنے، اس کی رانوں کا کچھ حصہ جو ہے یہ نظر آ رہا ہے. اب رانوں کا چھپانا جو ہے یا گھٹنوں کا چھپانا، یعنی مرد کے لیے جو ستر عورت ہے، یعنی جن اعضاء کا چھپانا شرعاً واجب ہے، وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے. لہذا گھٹنے اگر ظاہر ہیں تو آدمی گناہ گار ہے، رانے اگر ظاہر ہیں تو آدمی گناہ گار ہے. تو جو آدمی ورزش کرنے جا رہا ہے اس کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے بدن کی بے پردگی سے بچے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ وہاں دوسروں کو دیکھنے سے بھی بچنا اس کے اوپر واجب ہوگا کہ یہ آدمی تو پورا جناب اپنا سوٹ پہن کے گیا ہوا، لیکن جہاں اس نے جانا ہے وہاں اس کی نگاہ پڑے گی. صحیح فرمایا. ایسی صورت کے اندر بھی اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جم خاص طور پہ عام یعنی پارک وغیرہ میں اگر کوئی جاتا ہے، کسی باغ میں جاتا ہے تو وہاں تو یہ ماحول نہیں ہوتا، لیکن جم کے اندر موسیقی بالکل بچتی ہوتی، اور وہ بھی خاص طور پہ پاپ میوزک جو ہے یہ ایک اس کا جزو لازم ہے. یعنی ایکسرسائز کے جو رولز ہیں گویا ان کے اندر ایک چیز شامل ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل جو دھوم دھڑکے والی اور جو شور شرابے والی موسیقی ہے نا، یعنی وہاں پر جو ہے نا وہ غزلیں نہیں چل رہی ہوں گی، وہاں پر جو ہے وہ بالکل شور شرابے والی موسیقی چلے گی. وہ آدمی کے خون کے اندر جوش پیدا کرتی ہے، گرمی پیدا کرتی ہے، تو آدمی ایکسرسائز کے اندر جو ہے وہ لگا رہتا ہے. اب اگر کسی جم کے اندر ایسا ماحول ہے
تو وہاں پر بھی جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی کہ بلا ضرورت شرعی ایسی جگہ پر جانا کہ جہاں جا کر اس کو لازمی طور پر گانے سننے پڑیں گے اور یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو وہاں پر اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بڑی اہم پرہیز ہے، اور یہ جم وغیرہ کا ماحول جو ہے نا، وہ شاید و باید ہی کوئی ایسا نیک آدمی ہو کہ جس نے کوئی ایسا جم بنایا ہوا ہو کہ جہاں پر نعتیں چلتی ہوں۔ ایک آدھ کا میں نے سنا تھا زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن ایک زمانے کے اندر میں نے پورا شاید 2 سال تک معلومات لی تھی اس کے بارے میں کہ یار کوئی جم ہو تو جائیں وہاں پر، لیکن بہرحال ایسا کوئی میسر نہیں ہو سکا۔ جہاں بھی پتہ کیا موسیقی ضرور ہوتی ہے وہاں پر۔ ایک کال بتایا تھا کہ شامل ہے، جی ارشاد فرمائیں، کال دیجیے۔ میں محمد طارق عزیز بات کر رہا ہوں۔ رحمت کی امید کے سلسلے میں ایک سوال کرنا تھا کہ جو بندہ یعنی باقاعدہ نماز نہیں پڑھ سکتا اور صرف درود پاک پڑھتا رہتا ہے، تو کیا ایسے بندے کو بھی رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے؟ کیا فرما دوں استاد؟ نماز فرض ہے، اور فرض کو ترک کر کے نفل اور مستحب کاموں میں مشغول ہونا، اس کے اوپر بزرگان دین کے بڑے یعنی سخت کلام موجود ہیں، بڑا سختی کے ساتھ انہوں نے کلام فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حوالے سے منقول ہے، اسی طرح اور بھی اولیاء کرام کے حوالے سے منقول ہے کہ جو شخص فرض ادا نہیں کرتا، اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا اور نفل میں لگا ہوا ہے، صحیح، وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی کا جو قرض اس کے اوپر آتا ہے وہ تو ادا نہیں کر رہا، لیکن اسے چھوٹے موٹے تحفے تحائف دے رہا ہے۔ تو اب ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کسی پہ قرض ہے، وہ اسے ادا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، صحیح، اب وہ اسے اس کا قرض واپس نہیں کر رہا اور ویسے اسے چھوٹی موٹی 100-200 روپے کے تحفے وقتاً فوقتاً دیتا رہتا ہے کہ جناب میں آپ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو جیسے یہ قرض خواہ کبھی خوش نہیں ہوگا اس انداز کے اندر، اسی طرح فرض کا اور مستحب کاموں کا معاملہ ہے۔ مستحب کام بہرحال چھوڑنے نہیں چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ فرض جو ہے وہ چھوڑ کر یعنی مستحب بالکل چھوڑ دیے جائیں اور فردوں میں لگ جائے، اس کا مشورہ جو ہے وہ ہم ہرگز نہیں دیتے۔ یہ کہیں گے کہ فرض بھی لازمی طور پہ ادا کریں، اپنے درود پاک کا جو معمول ہے وہ بھی پورا کرتا رہے، وہ بھی چلاتا رہے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ جو ہے جو فرضوں کی ادائیگی ہے اسے مقدم رکھے اور اسے بہر صورت پورا کرے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اچھا حضرت، ایک سوال ہے کہ میں ایک ویب ڈیزائنر ہوں، ویب سائٹ ڈیزائنر اور ڈیولپر ہوں، جس کا کام کسی بھی قسم کی مکمل ویب سائٹ بنانا ہوتا ہے۔ کسی کمپنی میں کام کرتے ہوئے مجھے بسا اوقات غیر شرعی معاملات، گانوں، گندی تصاویر اور فلموں وغیرہ یا بد مذہبوں کے تشہیری مواد وغیرہ پر مشتمل ویب سائٹ بنانے کا پروجیکٹ بھی دیا جاتا ہے، جسے نہ کرنے کی صورت میں ملازمت سے نکالا جا سکتا ہے۔ کیا میرا ایسا پروجیکٹ ڈیزائن کرنا یہ جائز ہوگا؟ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ ویب ڈیزائننگ کا کام ہے، جی جی اور اس میں ایسی ویب سائٹس بھی بنا کر دینی ہوتی ہیں جی جس کے اوپر یعنی فحش یا ناجائز مواد جو ہے وہ ڈالنا ہوتا ہے، جی اور یہ اس ویب ڈیزائنر نے پورے کا پورا وہ سارا کچھ بنا کر حوالے کرنا ہے۔ جی جی دیکھیں اس کے واضح طور پر گناہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، صحیح فرمایا۔ کہ فحش جہاں پر بھی پایا جائے گا یا گمراہی کی باتیں صحیح، جہاں پر جو ہے وہ پرووائڈ کی جائیں گی یا کسی کو بنا کر دی جائیں گی تو اس کے گناہ گار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ، صحیح فرمایا۔ اب یہ جو ویب سائٹ کسی کو بنا کر دی اور اس کی ڈیمانڈ کے مطابق تمام تر یعنی اس میں ناجائز غلط تصاویر یا مواد اس کے اوپر ڈال کر دیا، تو یہ سارا کچھ کرا کے دینا تو بالفعل اس کا ارتکاب کرنا ہے، صحیح فرمایا۔ یعنی یہ تو خود کرنے والا، یہ صرف تعاون ہی نہیں کر رہا، تعاون تو اس کے بعد آ رہا ہے کہ یہ دوسرے کو کر کے دے رہا ہے، لیکن جو یہ خود بنا رہا ہے وہ تو بذات خود ہی یہ کر بھی رہا ہے، تو گویا گناہ کرنا بھی ہے اور گناہ کے ساتھ تعاون کرنا بھی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خاص طور پہ اس میں کوئی بے حیائی کی چیز ہے، کوئی یعنی غلط قسم کی جو ہے وہ کوئی تصویر یا ویڈیو یا کلپ ہے، اس کا جو گناہ ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کی نص قطعی واضح آیت مبارکہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ، بے شک وہ لوگ
جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو اب جو شخص یہ کام کر کے دے رہا ہے، اس کا کام کر کے دینا اس بے حیائی کو فروغ دینا ہے، صحیح فرمایا۔ اس کا مسلمانوں میں پھیلانا ہے۔ تو جو پھیلا رہا ہے، فروغ دے رہا ہے، اشاعت کر رہا ہے، تو تشیع الفاحشہ، اشاعت فاحشہ وہاں پر پائی گئی، اور یہ اس آیت مبارکہ کی وعید کے اندر جو ہے وہ داخل ہے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے، وہ جو اس سے بھی زیادہ سنگین ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی انفرادی طور پر کرتا ہے، جی اس نے گناہ کیا، وہ ایک گناہ ہوا، گناہ اس نے ختم کیا، تو اس نے گناہ چھوڑ دیا تو گناہ بھی ختم ہو گیا۔ صحیح۔ ایک گناہ کیا، ایک ہی گناہ ملا، کیونکہ ایک گناہ کے 10 نہیں ملتے، ٹھیک ہے، نیکی ایک کرنے پہ 10 ملتی ہیں، گناہ ایک پر ایک ہی ملتا ہے۔ لیکن یہ جو اس طرح کے گناہ ہیں، یعنی جس میں یعنی یہ ویب سائٹ وغیرہ بنانا اور اس طرح آرگنائز کرنا، یہ چیزیں ہیں، اس میں صرف اور صرف وہ ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ اس گناہ میں جو دیگر لوگ ملوث ہوں گے، کہ ایک آدمی نے غلط ویب سائٹ بنائی، اس پہ گمراہی کا مواد ڈال دیا، صحیح، یا اس پہ اس نے فحش چیزیں اس کے اوپر رکھ دی، اب اگر 100 لوگوں نے اس کو دیکھا تو 100 کا گناہ اس کے اوپر، صحیح فرمایا، اگر 200 نے دیکھا تو 200 کا گناہ اس کے اوپر، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح فرمایا، اگر 2 لاکھ نے دیکھا تو 2 لاکھ کا گناہ اس کے اوپر، اگر 10 لاکھ نے دیکھا تو 10 لاکھ کا گناہ اس کے اوپر آئے گا۔ تو یہ گناہ کا وہ سلسلہ ہے کہ جو یعنی جس کو کہیں کہ گناہ جاریہ کی جو ہے وہ صورت بنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ نے ایک مثال بیان فرمائی افتابہ رضویہ شریف کے اندر۔ ایک سوال وہ اعلیٰ حضرت سے محفل موسیقی کے حوالے سے کہ ایک موسیقی بجے گی وہاں پر، اب اس میں ایک وہ ہے جو اس کو ارینج کر رہا ہے، یعنی جس نے اس کو انتظام کیا اس کا، ٹھیک، 4 اس کے اندر گانے والے اس نے بلائے، 10,000 کا مجمع سننے والا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 10,000 کا مجمع سننے والا، ہر سننے والے کو ایک گناہ، صحیح، 4 گانے والے جو ہیں ان میں ہر ایک کو 10 ہزار گناہ، استغفر، کیونکہ ایک بندے کو جو ہے وہ 10,000 نے سنا تو 10,000 جنہوں نے سنا اس کا گناہ سے ایک بندے، صحیح، چاروں کو سنا تو چاروں کو 10 ہزار گناہ، کیونکہ وہ ان کی وجہ سے یہ لوگ گناہ کے اندر پڑے۔ پڑھے، صحیح، اور جس نے آرگنائز کیا اوہو، اس پر وہ سننے والوں کا گناہ علیحدہ، یہ جو جنہوں نے گایا اور ان پر جو گناہ آیا وہ اس کے کھاتے میں گیا۔ تو فرمایا کہ 4 افراد کا گناہ، 10,000 کے مجمع کا گناہ، اور پھر جو اس کا اپنا گناہ ہوا، تو یہ مل ملا کے یعنی اس کا تو 40,000 گناہوں سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ تو اب یہ جو اس طرح یعنی یہ ویب سائٹ بنانے کا، یہ اور بہت ساری صورتیں، یہ تو ایک صورت ہے اور بہت ساری صورتیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنی شاپ پہ، اپنے جو ہے وہ سٹور پہ وہ گانے لگا کے رکھتا ہے، 10 آدمی آتے ہیں گانے سنتے ہیں، یہ جو 10 گانے سننے والے ہیں ان سب کا گناہ اس سٹور والے کے اوپر۔ ریسٹورنٹ کے اندر کسی چلے جائیں، بعض ریسٹورنٹ کے اندر جب وہ گانے چل رہے ہوتے ہیں، بعض بڑے بڑے شاپنگ مال ہوتے ہیں وہاں پر گانے چل رہے ہوتے ہیں، گلی محلوں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، یا بسوں کے اندر بعض اوقات گانے چلے، بس کوچ کے اندر سفر کریں تو وہ چونکہ اکثر جاہل طبقہ ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے اندر پایا جاتا ہے، تو اب یہ سارے کے سارے وہ لگا دیں گے۔ ایک آدمی نے اگر نہیں بھی گانا سننا، یا اس نے نہیں بھی فلم دیکھنی، یا اس نے نہیں بھی فلم کی آواز سننی، اس کو پورے راہ سے یہاں سے لے کے حیدرآباد تک، یا اس کو جناب اگر کسی اور جگہ سفر کرنا ہے تو 4 گھنٹے کے سفر کے دوران، 2 گھنٹے کے سفر کے دوران اس کو گانے سننے پڑیں گے۔ جی جی، اگر کوئی شریف آدمی کھڑا ہو کے بول دے کہ بھائی صاحب گانے بند کر دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شرم آ جائے کسی کو، کوئی حیا آ جائے۔ جو بقیہ بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، ان میں کئی شیطان کھڑے ہو جائیں گے یہ بولنے کے لیے کہ یار تمہیں کیا تکلیف ہے، ہم بھی تو بس میں، ہم بھی تو بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تم بیٹھے ہوئے تو وہ بھی تو بیٹھا ہوا ہے۔ صحیح بات، اسی لیے کم از کم یعنی ہمارے ہاں پرابلم کیا ہوتی ہے، ہمارے ہاں کسی بھی شے کے جو مینرز جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کھیز آتی ہے اور اس جہالت کے ساتھ آتی ہے، یعنی جہالت ہمارا اپنا تحفہ ہوتا ہے ہر شے میں ایڈ کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ یہ جہاز کے اندر سفر کریں، جی جی، جہاز کے اندر بندہ گانے بھی سن سکتا ہے، جی نہیں سننا چاہے نہیں بھی سن سکتا، تو کیا طریقہ انہوں نے کیا ہوا ہے، انہوں نے ہر ایک کو ہیڈ فون دیا ہوتا ہے، جی، ٹھیک ہے نا، ہیڈ فون اپنے کان میں لگائیں، اب آپ نے کدھر چھلانگ مارنی ہے وہ آپ کا کام ہے، صحیح، ٹھیک ہے، آپ اچھی چیز سننا چاہتے ہیں، آپ بری چیز سننا چاہتے ہیں، ایون کہ انہوں نے وہ USB پورٹ بھی وہاں پر دی ہوتی جی ہے جی، کہ اگر آپ نے ان کا میٹیریل کچھ نہیں دیکھنا سننا تو آپ اپنے گھر سے لے جائیں،
وہ اس میں لگائیں، آپ سنتے رہیں. میں ساؤتھ افریقہ گیا، میں اپنے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کرنے کی تھی تو وہ میں اپنی USB کے اندر لے کے گیا، بہت اچھا. اس میں لگایا، پورے رات سے جو بھی وہ سننے کا تھا کرنے کا تھا وہ سارا کرتے رہے. بلکہ پڑھنے کی چیزیں تھیں تو وہ بھی ان کی وہ اسکرین موجود تھی تو میں اس کا ساری اسٹڈی کرتا گیا اپنی. یعنی ایک آپشن دیا ہوا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نہیں سننا چاہتا ایک چیز تو آپ اس کو جبراً، اسے مجبوراً بہر صورت اس کو سنائیں گے ہی سنائیں گے. یہ جو اس طرح کرنے والے ہیں یہ پھر ان سب کے گناہوں کو بھی اپنے اوپر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اسے ایذا پہنچانے کا گناہ بھی کرتے ہیں. یعنی جو بے حیائی پھیلانے کا گناہ ہے وہ جدا. یعنی اب جو بس چلانے والا ہے، جو بس میں یہ گانے لگانے والا ہے، جو کسی سٹور کے اوپر گانے لگانے والا ہے، یا اس سے ہٹ کے جو گلی محلوں کے اندر جیسے شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو طبقہ جوہلا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جناب شادی ہے گھر کے اندر تو 6 دن تک 7 دن تک جناب وہ رات 2 بجے تک 3 بجے تک گانے چل رہے، پورے محلے والے پریشان ہیں، لوگ لان تان کر رہے، بد دعائیں دے رہے، شادی کو تباہ کرنے کی وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لگے ہوتے ہیں اپنے کاموں کے اندر. تو اب ان جاہلوں کے اوپر ایک تو وہ جو گانا سننے کا، گانا پھیلانے کا، اس کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا، یہ سارے کے سارے گناہ ان کے اوپر آتے ہیں. تو یہ بڑا جو ہے وہ سنگین معاملہ ہے. گناہ، ہر گناہ سے بچنا چاہیے. یعنی قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے عرض کی نا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری باطنی سارے گناہ چھوڑ دو. آیت مبارکہ ہے. لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے حقوق العباد بھی تلف ہو رہے ہیں، کم از کم اتنے گناہوں سے بچنے کی تو ضرور کوشش کی جائے کہ بہرحال گناہوں میں جتنی کمی ہے اتنا بہتر ہی ہے. حقوق العباد کے اندر ابتلا جو ہے اس میں تو بعد میں ان سے معافی مانگے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. حقوق اللہ کے اندر تو توبہ کی، توبہ کریں گے، سچے دل سے توبہ کریں گے، گناہ چھوڑ دیں گے، معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ جو پورے محلے والوں کو پریشان کیا تھا، اب ایک بس والے نے اگر اس طرح گانے چلائے تھے اور اس نے جناب وہاں پر جو 10 جو ہے وہ جو سمجھدار اور شریف الطبع لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گانا نہیں سننا تھا، ان کو جبراً سنا کے ان کو تکلیف دی تھی، اب ان سے یہ معافی کیسے مانگے گا؟ وہ تو چلے گئے. اب اس کا معاملہ قیامت کے دن ہی حل ہوگا. یعنی جس کا معاملہ بھی اس دنیا کے اندر معافی نہیں ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب یہ شخص زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے. یعنی اس طرح کا ایک امام غزالی نے پورا کلام فرمایا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی پہ ظلم کیا اور وہ فوت ہو گیا تو اب معافی مانگنے کی تو صورت نہیں ہے اس سے، وہ تو دنیا سے جا چکا. تو اب اس نے جو ظلم کیا، حق العبد جو ہے وہ ضائع ہو گیا، تو اب اس سے معافی کی صورت کیا ہے؟ فرمایا یہی صورت اب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ قیامت کے دن اس کے ظلم کے بدلے میں جب اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے تو اس کے بعد کچھ باقی بھی بچ جائے. تو یوں لوگوں کو جو تنگ کرتے ہیں گلی محلوں کے اندر گانے چلانے کے ذریعے، شادی کے اوپر یا یہ منگنی کے رسم کے اوپر یا مہندی کے رسم کے اوپر یا دیگر مواقع کے اوپر تنگ کرتے ہیں، یا بسوں کے اندر یا سٹورز کے اندر جو دوسروں کو تنگ کرتے اور بے حیائی پھیلاتے ہیں، بہرحال یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ شاید یعنی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا حل کیسے ہوگا. ہمارے ہاں یہ تو پابندی ہے کہ مسجد کے اوپر ایک سے زیادہ سپیکر نہ لگائیں اور اذان کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی نہ پڑھیں، لیکن گلی محلے کے اندر اگر کوئی آدمی پورے محلے کو تنگ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا گانے چلا کے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کو اجازت ہے جو مرضی کرے. صحیح فرمایا. اور یہاں پر ایک واقعہ سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں آیا تھا کہ ایک نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا اور حضرت اس کی والدہ خواب یہ دیکھا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کی قبر پر جو ہے نا کوئی پیشاب کر رہا ہے، اور وہ بڑی پریشان ہوئی اور سارے معاملات. اس میں ایک جو نوجوان دوست تھا وہ کچھ اس حوالے سے دین کے حوالے سے شغف رکھتا تھا، تو اس نوجوان جس کا انتقال ہو گیا اس نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایک ایسا بری ویب سائٹ بنا دی، کچھ ایسا سلسلہ کیا تھا کہ جو وہ یہ گروپ بنایا ہوگا کہ جو وہ کوئی آڈیو ہوتی، ویڈیو ہوتی، وہ اس پہ بھیجتا تھا، وہ سارے دیکھتے اور وہ سب محظوظ ہوتے اور فحش قسم کی ویڈیوز. اب اس کا انتقال ہو گیا اور اب کوئی صورت ایسی نہیں بن پا رہی تھی کہ کسی طرح اس کا پاسورڈ لے کر اس ویب سائٹ کو یا سوشل میڈیا پر جو بھی سلسلہ ہے اس کو بند کیا جائے. اور اس کی ماں روزانہ خواب دیکھ رہے، کوئی آگے پیشاب کر رہے، کوئی آگے پیشاب کر رہے. بالآخر اس نے بڑی کوششوں کے ساتھ یہ سلسلہ کیا اور کسی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس ٹائپ کے جو کام کرتے ہیں ان کو بلایا کیا اور جو ہے نا وہ یہ سارا کا سارا سلسلہ اس طرح اس پر لاک ہوا. یعنی آدمی یہ تو چلے ایک یہ تھا کہ جس نے یہ کر لیا، لیکن وہ خواب بھی بند ہوا، اس کا گناہ بند نہیں ہوا. ہاں یعنی اس کا اگر عذاب اس کو ہو رہا تھا تو صرف ادھر ویب سائٹ یا اس کا فیس بک جو بھی ہے اس کا وہ بند کرنے سے اس کا عذاب تھوڑی بند ہو جائے. نہیں بند ہو گیا بالکل. اچھا جنہوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا وہ آگے دیکھ رہے ہیں، ان کا تو وہ چل ہی رہا ہے نا، یہ تو بند ہو بھی گیا. اگر یہ کہ یہ یہاں پر جو نا یہ نہیں، جنہوں نے وہ بند تو ہو گیا مگر جنہوں نے آگے پھیلایا ہوگا اس سے جنہوں نے آگے پھیلایا ہوگا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ جاریہ سے یہ محفوظ و معمون فرمائے. اس لیے وہ حدیث مبارک بھی ہے جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا ہاں بالکل اس پر اس اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا ثواب، ثواب صحیح فرمائے. اور جو اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب اس ایجاد کرنے والوں کو ملے گا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی ہو. یعنی 1,00,000 بندوں نے عمل کیا نیکی کے اوپر تو ان لاکھوں کے برابر جو اس کو نیکیاں ملیں گی، ان 1,00,000 بندوں کی نیکی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور جس نے برا طریقہ شروع کیا، برا طریقہ ایجاد کیا، اس سے اس کا بھی گناہ، اور جتنے اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے ان سب کا گناہ ہوگا بغیر اس کے کہ ان گناہ کرنے والوں کے گناہ کے اندر کوئی کمی ہے. تو 1,00,000 بندے اس کی وجہ سے گناہ میں پڑے اگر، تو 1,00,000 بندوں کا گناہ اس کے اوپر موجود ہے. صحیح فرمایا. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف امیر علیہ سنت جیسی شخصیت اس دور میں کہ ان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں سے کروڑوں میں انقلاب آ گئے، تو کتنی نیکیاں ان کی ہوں گی. اور چلیے میں آپ کو ایک دعوت پیش کرتا ہوں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اپنی ساری نیکیاں عطار نیکی اس کے نام، اپنی ساری نیکیاں عطار نیکی اس کے نام، 12 مدنی قافلوں میں جو کوئی کر لے سفر. 8، 9 اور 10 محرم کو ہمارے ملک میں اور اس طرح کئی ممالک میں چھٹی کا سلسلہ ہوتا ہے عاشورے کے حوالے سے. تو اس کو اگر مدنی قافلے میں گزارا جائے تو سیکھنے کی کتنی چیزیں ہاتھ آئیں گی، فرض علوم یہ ہاتھ آئیں گے. الحمدللہ ابھی کل ایک حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میدان مینا کے اندر حاجی چکے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے سلسلہ کیا کہ اسلامی بھائیوں نے، ہمارے مبلغین نے، کہ نماز کا حلقہ لگا رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو حاجیوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں بڑی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملی کہ اتنا مبارک سفر، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، یہ ہم سارا کا سارا سیکھ رہے ہیں. تو اب بتائیے کہ حج کرنے کے لیے آ گئے مگر یعنی بنیادی چیزوں سے یہ نہ آشنا ہے نہ بلد ہے. اس طریقے سے یہ سارے کے ساری باتیں یہ مدنی قافلوں میں سکھائی جاتی ہیں. تو آپ بھی ہمت کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ جو آنے والا عاشورہ ہے اس کے مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا تو بات نکلی ہے یہ کمپیوٹر اور اس حوالے سے، تو وقت کچھ باقی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ دفتروں فیکٹریوں میں ہوتا یہ کہ صبح 8 سے 5 بجے تک، 9 سے 5، یہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کا سلسلہ ہوتا ہے. اب اس میں ملازمین جو ہوتے ہیں، اب کیا سرکاری کیا پرائیویٹ، یہ فون پر آدھا گھنٹہ بات چل رہی ہے، اس طریقے سے 2 گھنٹے لیپ ٹاپ پر اپنا کام کیا جا رہا ہے، کبھی آرام کرتے ہیں، کبھی بیٹھے بیٹھے وقت گزار دیتے ہیں. اچھا اب فیکٹری کا مینیجر بھی یہ سارا کا سارا معاملہ دیکھ رہا ہے. اب اس میں اور بھی 1-2 چیزیں یہ ایڈ کر دوں کہ اب یہ ارشاد فرمائیں کہ دوران ڈیوٹی اس طرح کا فون یعنی پرسنل فون یا لیپ ٹاپ استعمال کرنا کیسا، جبکہ کام بھی ہوتا ہے. نیز مالک نے ان کاموں سے صراحتاً بھی منع کر رکھا ہے کہ ایسے ٹائموں میں یہ کام نہ کریں. اچھا دوسرا یہ کہ مینیجر کا ایسے ٹائم میں خاموش رہنا اور پوری تنخواہ دلوانا یہ کیسا، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ جہاں پر بھی لوگوں کی صحیح اسلامی تربیت نہیں ہے یا جہاں بھی ان کی اخلاقی تربیت صحیح طور پہ نہیں ہے وہاں یہ شکایت پائی جاتی ہے. بالکل. اچھا اب یہ کہ ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں تو جس کو گھوسٹ ملازمین کہتے ہیں نا، ان کی بھی تعداد کچھ کم نہیں ہے. یعنی وہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں لیکن اس ادارے کا، اس جگہ کا وجود ہی نہیں ہے جس بنیاد کے اوپر وہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں. یعنی اسکول جو ہے وہ حکومتی طور پر پاس ہے کہ بھی اسکول بنا ہوا ہے، اسکول ہے ہی نہیں وہاں پر، یا اسکول کے اندر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اور وہاں کے جناب 15 ٹیچر جو ہے نا وہ تنخواہ لے رہے ہیں. اس تنخواہ کا 1-1 روپیہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح چوری، ڈکیتی، غصب حرام ہے. اور اس 1-1 روپے کے اوپر وہی سارے احکام ہیں جس طرح چوری کے پیسے پہ ہیں، غصب کے پیسے پہ ہیں، رشوت کے پیسوں کے اوپر ہے کہ جب کام کیا ہی نہیں ہے تو اس کی اجرت جو ہے وہ باطل ہے اس کے حق میں، وہ اس اجرت کا مستحق ہی نہیں. اس پہ فرض ہے کہ اس اجرت کو واپس کرے بغیر کام کیے. اچھا اسی طرح اب اسی سے جو صورت آپ نے بیان کی ہے کہ ایک آدمی 8 گھنٹے کا اجیر ہے، ملازم ہے، 4 گھنٹے اس نے کام کیا، 4 گھنٹے نہیں کیا، تنخواہ اس نے 8 گھنٹے کی وصول کی. 4 گھنٹے کی تنخواہ وصول کرنا اس کے لیے حرام، اور اس پر فرض ہے کہ وہ 4 گھنٹے کی تنخواہ کو واپس کرے. اگر مثال کے طور پہ پچھلے 25 سال سے کوئی یہ کام کر رہا ہے تو 25 سال کا پورا حساب کر کے واپس کرنا اس تنخواہ کا جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہے. اس کے بغیر اس کی تلافی کی صورت نہیں، الا یہ کہ کوئی کسی کا ذاتی ملازم تھا وہ اس کو معاف کر دے. لیکن وقف کا ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، تو وہاں پر کسی کا باپ بھی معاف نہیں کر سکتا، وہاں پر ادائیگی ہی کرنی پڑے گی کہ وہ پوری قوم کا پیسہ ہے، وہ کسی کا ذاتی نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے. اچھا اب ادارے جو ہے اسی طرح تباہ ہوتے ہیں کہ جب اس کے اندر اس طرح بد دیانت، خائن، کام چور
اور اس طرح جو ہے وہ یعنی غلط طریقے سے نوکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. صحیح. جب ایک آدمی کسی کا ملازم بنتا ہے، خواہ وہ حکومت کا یا وہ کسی شخص کا ہے، جب وہ ملازم بنتا ہے تو گویا وہ اس سے عقد کرتا ہے، اس سے عہد کرتا ہے صحیح. کہ میں 8 گھنٹے تمہارے لیے کام کروں گا. جی جی. اس میں جتنا حصہ یعنی ایکسیپشن کے اندر ہے، مستثنا ہے، کہ بھئی مثال کے طور پہ زور کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، یا اس میں کھانے کا وقت آ جاتا ہے، یا اس میں چائے کا اگر بریک شامل ہے، یا اس میں 2-4 منٹ کا کوئی فون وغیرہ بھی اس کی بھی جو ہے وہ پرمیشن ہے، تو وہ تو اس سے نکل جائیں گے کہ وہ عرف کی وجہ سے نکل گئے. اس سے ہٹ کر حکم شرعی کی شدت بیان کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نوافل پڑھنا بھی حرام. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک آدمی 8 گھنٹے کے لیے کسی کا ملازم ہے، بغیر سیٹھ کے، مالک کی اجازت کے، اس شخص کا نفل پڑھنا بھی حرام. اللہ اکبر. کہ یہ اس نے اپنا وقت بیچ دیا. اب اس بیچے ہوئے وقت میں سے اس کا یہ نفل پڑھنا جو ہے اس کا ذاتی کام ہے، اور ذاتی کام کرنے کی اجازت نہیں. جب نفل پڑھنا جو ہے وہ بغیر مالک کی اجازت کے حرام ہے، ناجائز ہے، تو اب یہ لمبے لمبے فون کرنا، ذاتی میلز کو چیک کرنا، بیٹھ کے اخبار پڑھتے رہنا، آپس کے اندر گپیں شپیں مارتے رہنا، یہ سارے کا سارا کس کیٹیگری کے اندر آئے گا؟ یہ سب کا سب ناجائز اور حرام ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اللہ. اے ایمان والو وعدے پورے کرو، صحیح. عہد پورے کرو. اور یہ ملازم اور سیٹھ کے درمیان عہد ہوتا ہے. اگر سیٹھ ہے، اگر کوئی ادارہ ہے، جیسے ہمارا یہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، یہاں پر 20 شعبے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ لوگ ملازمت کرتے ہیں، تو یہاں جو ملازم ہے وہ، اور جو دعوت اسلامی کی تنظیم ہے وہ اس کی مستاجر ہے، یعنی اس نے اجارے پہ رکھا ہوا ہے، تو ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے ان کے درمیان. اس معاہدے کی پاسداری کرنا فرض ہے. اس کے برخلاف کرنا اور اس کی تنخواہ وصول کرنا جو ہے یہ ناجائز و حرام ہے. تو اب جو اجیر اس طرح کرے، یعنی جو ملازم اس طرح کرے، اس کا گناہ گار ہونا اپنی جگہ. اچھا، پھر اب اس کے بعد وہ شخص کہ جو ان کے اوپر سپروائزر ہے، صحیح. جو انہیں دیکھے گا، مینیجر ہے ان کے اوپر، جس کا کام ہے کہ اگر ادارے میں 10 بندے کام کرتے ہیں تو ان 10 بندوں کو پورے وقت کام کروانا میری ذمہ داری ہے، اور اگر ان میں کوئی کام کم کرے تو اس کی اتنی کٹوتی کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اس کا بھی گویا اپنے مالک کے ساتھ یہ معاہدہ ہے. صحیح. اس کا اپنے مالک سے یہ معاہدہ ہے. اب اگر یہ باوجود نیچے والے ملازمین کے کام نہ کرنے کے ان کو پوری تنخواہ دلاتا ہے تو یہ متعدد گناہوں کا جو ہے وہ مرتکب ہوگا. نمبر 1 تو یہ کہ اس کا جو اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ تھا اس نے اس کے خلاف کیا، اس نے خیانت کی، اور خیانت کرنا حرام. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ان اللہ لا يحب الخائن، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یا فرمایا ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت خیانت کرنے والے، بہت گناہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو اب یہ جو شخص یعنی جو مینیجر ہے، یا جو یعنی وہاں پر اس کو جو ہے وہ ادارے کو چلا رہا ہے، آرگنائزر ہے، اس پر اپنے مالک کی خیانت کرنے کا گناہ نمبر 1. نمبر 2، اس نے اپنی جو ان کو تنخواہ ملی، ان کا تنخواہ حرام ہے ان کی، جب انہوں نے کام نہیں کیا یا کام کم کیا اور تنخواہ پوری وصول کی، تو جتنا پرسنٹ ان کو زیادہ ملا، 10%، 20%، 30%، 50 یا بالکل 100% انہوں نے تنخواہ ناجائز لی، وہ جو ان کا گناہ ہے اس گناہ کے اندر یہ بھی شریک جرم. اللہ. اب اگر اس کے نیچے 10 آدمی تھے اور اس نے خیانت کے اندر 10 کا ساتھ دیا تو 10 کا گناہ اس کے اوپر ہے. اگر اس کے نیچے 1000 بندہ تھا تو 1000 بندوں کا گناہ اس کے اوپر ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا ہی یعنی ایک سینسٹیو معاملہ ہے. یعنی جب نوکری ہے، ملازمت ہے کسی جگہ، تو دیانتداری کے ساتھ اس کو پورا کیا جائے. ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، اور کیا یعنی حال ہو جاتا ہے صرف اور صرف اس بددیانتی کی وجہ سے، صرف اس خیانت کی وجہ سے. تو یہ ہے کہ یہ بڑا سنگین جرم ہے. خیانت اپنی جگہ اس میں یعنی حرام ہے، اور جو اس میں تنخواہ وصول کرتے ہیں وہ اپنی جگہ حرام. صحیح فرمایا. بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو ایسے لوگوں سے بچائے، اور ایسے مسلمانوں کو، ملک کو، ملت کے لیے پوری کام دنیا کرنے میں کی. یہ صرف ہمارے ملک کا حال نہیں ہے، پوری دنیا میں. جی یعنی یہ بہت سارے ملکوں کا حال ہے اسی طرح کا. کاش ہم اپنے ملک کو اچھا اسلام کے مطابق اگر یعنی ہو تو ہر مسئلہ اللہ، پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتوں کو پائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔